السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے اس کتاب میں سے عمار یاسر کا یہود سے مناظرہ کرنے کا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ احد میں نہایت صدمہ پہنچا تو اس کے چند روز بعد کچھ یہودی عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن الیمان سے ملے اور کہنے لگے، دیکھا تم کو احد کے دن کس قدر صدمہ پہنچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑائی تو مثل اور بادشاہوں کے ہے جو طالبان دنیا ہوتے ہیں، کبھی غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب۔ اگر پیغمبر ہوتا تو کبھی بھی مغلوب نہ ہوتا اور ہمیشہ غالب ہی رہتا۔ تم کو چاہیے کہ اس کے دین کو چھوڑ دو۔ حذیفہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، خدا تم پر لعنت کرے، میں تمہارے پاس نہیں بیٹھتا اور نہ تم سے بات کرتا ہوں اور نہ تمہاری گفتگو سنتا ہوں۔ میں اپنی جان اور ایمان دونوں کے لیے تم سے خوف کرتا ہوں اور نہ اس لیے دونوں کو یہاں سے لے کر بھاگتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور چل دیا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے رہے اور ان سے کہا کہ اے یہودیوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اپنے اصحاب سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم نے صبر کیا تو فتح پاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے صبر کیا اور فتح پائی، اور اسی طرح احد کے دن بھی صبر کی شرط پر فتح پانے کا وعدہ فرمایا تھا، مگر انہوں نے بزدلی اور مخالفت کی، اس لیے ان کو یہ صدمہ پہنچا، اور اگر فرما برداری کرتے اور صابر رہتے تو حضور کے حکم کی مخالفت نہ کرتے تو ہرگز شکست نہ کھاتے اور ضرور فتح یاب ہوتے۔ یہودی بولے کہ اے عمار، اگر تو محمد کی اطاعت کرے تو کیا تو اپنی پتلی پنڈلیوں سے سادات قریش پر غلبہ پا جائے؟ عمار نے جواب دیا، بے شک مجھ کو اس خدا کی قسم ہے جس کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق کر کے بھیجا ہے، کہ حضرت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضل و حکمت سے بھر دیا ہے، کیونکہ اپنی نبوت کی خوبیاں اور اپنے بھائی اور وسیع اور حضرت کے بعد بہترین مخلوقات کے فضائل مجھ کو سکھائے اور سمجھائے ہیں، اور اپنی ذریت طاہرہ کی فرمانبرداری اور پیروی کرنے کا مجھ کو حکم دیا ہے، اور سختیوں اور ضرورتوں کے وقت ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور جس کام کے لیے حضرت مجھ کو حکم دیں میں درست اعتقاد سے اس میں متوجہ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور فرمانبرداری مجھ کو مقصود ہو تو میں ضرور ہی اس کام کو انجام تک پہنچا دوں گا، یہاں تک کہ حضور مجھ کو حکم دیں کہ میں آسمانوں کو زمین پر اتار لاؤں اور زمین کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاؤں، تو بے شک پروردگار عالم انہی پتلی پنڈلیوں کے ہوتے مجھ کو اس امر کو بجا لانے کی قوت عطا کرے گا۔ عمار کی یہ گفتگو سن کر وہ یہودی کہنے لگے، ہرگز ایسا نہیں ہے اے عمار، خدا کی قسم، خدا کے نزدیک محمد کا درجہ اس سے بہت ہی کم ہے جیسا کہ تو بیان کرتا ہے، اور تیرا درجہ بھی خدا کے اور محمد کے نزدیک اس سے بہت کم ہے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے۔ اور اس وقت ان یہودیوں میں 40 منافقین بھی شامل تھے۔ ان کی یہ بات سن کر عمار وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ میں اپنے پروردگار کی حجت کامل طور پر تم کو پہنچا دی اور تم کو نصیحت کر دی، لیکن تم لوگ نصیحت کو برا سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، اے عمار، مجھ کو تم دونوں کی خبر پہنچ گئی ہے۔ حذیفہ تو اپنے دین کو شیطان اور اس کے دوستوں کے ہاتھوں سے بچا کر بھاگ آیا، اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہے، اور تو نے دین خدا میں مجادلہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا کی خیر خواہی کی، پس تو مجاہدان راہ خدا میں داخل ہے۔ ابھی حضور اور عمار میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہی یہودی جو عمار سے ہم کلام ہوئے تھے وہاں آ گئے اور بولے کہ اے محمد، تیرا یہ رفیق کہتا ہے کہ اگر تو اس کو یہ حکم دے کہ زمین کو آسمان کی طرف بلند کرے اور آسمان کو زمین کی طرف اتار لائے، اور یہ تیری فرما برداری کا اعتقاد کرے اور تیرے حکم کو قبول کرنے کا عازم ہو، تو بے شک خدا اس کو اس امر کے بجا لانے میں مدد کرے گا۔
اگر تو پیغمبر ہے تو ہم تجھ سے اور اس سے بھی کم چیز پر بس کرتے ہیں۔ اگر عمار اپنی پتلی پنڈلیوں کے ساتھ اسی پتھر کو اٹھا لے تو کافی ہے۔ اس وقت حضور مدینے سے باہر تشریف رکھتے تھے اور وہ پتھر ان کے سامنے پڑا ہوا تھا، جو اس قدر بڑا تھا کہ اگر 200 مرد بھی اکٹھے ہو کر اس کو ہلانا چاہتے تو ہلا نہیں سکتے تھے۔ پھر ان یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، عمار اگر اس پتھر کو اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کو حرکت بھی نہ دے سکے گا، اور اس حالت میں اس نے اگر اٹھا بھی لیا تو اس کی دونوں پنڈلیاں ٹوٹ جائیں گی اور بدن چور چور ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا، اے یہودیوں، عمار کی پنڈلیوں کو حقیر نہ جانو، کیونکہ وہ اس کی میزان اعمال میں کوہ سور، کوہ صبیر، کوہ ہرات، کوہ ابو قبیس، بلکہ تمام زمین اور اس کی تمام چیزوں سے جو اس میں موجود ہیں زیادہ وزنی ہیں، اور محمد صلی اللہ و آل محمد پر درود بھیجنے کی برکت سے جو چیز اس کے اس پتھر سے بہت بھاری ہے ہلکی ہو گئی، یہ یعنی عرش 8 فرشتوں کے کندھے پر ہلکا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے ساتھ بے شمار فرشتے مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکتے تھے۔ بعد ازاں حضور نے عمار سے ارشاد فرمایا، اے عمار، میری اطاعت کا اعتقاد کر اور دعا کر کہ اے خدا، محمد اور اس کی آل اطہار کے مرتبے کا واسطہ مجھ کو قوت عطا فرما، تاکہ میں اس پتھر کا اٹھانا جو اس پر میں مامور ہوا ہوں میرے لیے آسان کر دے، جیسے کالب بن یونا پر سطح آب پر سے دریا کا گزرنا آسان کر دیا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اس سے عبور کر گیا، کیونکہ اس نے اہل بیت کے مرتبے کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی تھی۔ الغرض عمار نے اسی طرح دعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اعتقاد کیا اور اس پتھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی کر کے بھیجا ہے، یہ پتھر میرے ہاتھوں پر ایک تنکے سے بھی ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضور نے ایک پہاڑ کی طرف جو وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر تھا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پتھر کو اس پہاڑ کی چوٹی پر پھینک دے۔ عمار نے حسب الارشاد اس کو ہوا میں پھینکا اور وہ پتھر اونچا ہو کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جا گرا۔ بعد ازاں حضور نے ان یہودیوں سے فرمایا، تم نے عمار کی قوت دیکھی؟ وہ بولے، ہاں دیکھی۔ پھر عمار سے فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جاؤ، وہاں تجھ کو ایک پتھر نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ وزنی ہوگا کئی گنا، اس کو میرے پاس اٹھا لا۔ عمار نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ زمین سمٹ گئی اور دوسرے قدم میں وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے اور وہاں سے اس پتھر کو اٹھا کر تیسرے قدم میں حضور کی خدمت میں واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا، اس پتھر کو بہت زور سے زمین پہ دے مار۔ یہ حال دیکھ کر یہودی ڈر کے مارے بھاگ گئے اور عمار نے اس زور سے اس پتھر کو زمین پر مارا کہ وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور غبار کی طرح ہوا میں مل کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گیا۔ بعد ازاں حضور نے ان یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یہودیوں، تم نے اللہ کی نشانیوں کو مشاہدہ کر لیا ہے، اب تم ایمان لاؤ۔ حضور کا یہ ارشاد سن کر بعض تو ایمان لے آئے اور باقیوں پر شقاوت غالب ہوئی اور ایمان سے محروم رہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔